ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آ گیا، سمجھ بات، اور آ کر انسانی صورت میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ کام کی بات، پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کل چل بھائی جھوٹے، جا یہاں سے بھاگ، تو مجھے نصیحت کرے گا؟ تو کہا جی میں آپ کو نصیحت کرنا ہے۔ آپ پہچان گئے تھے کہ شیطان ہے، تو آپ نے کہا چل اگر تو کوئی بات بتانا چاہتا ہے، کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر مجھے آدمیوں کے متعلق، لوگوں کے متعلق بتا کوئی بات۔ تو شیطان کہنے لگا کہ آدمیوں کی کئی قسمیں، ایک قسم کے تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، وہ ہمارے ہمارے شکنجے میں نہیں آتے، ہمارے چال میں پھنستے نہیں ہیں، وہ ہم ان کو جتنا بھگانا چاہتے ہیں وہ بھیگ نہیں پاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو کسی فتنہ میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ فوراً ہی استغفار میں مصروف ہو جاتے ہیں، فوراً استغفار کرنے لگتے ہیں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فوراً استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے آدمی ہمارے لیے وبال جان ہے۔ شیطان کہنے لگا، ابلیس کہنے لگا ایسے آدمی، اس قسم کے جو لوگ ہیں جن کو ہم اٹیک کرنا چاہتے ہیں، جن کو ہم پھنسانا چاہتے ہیں، گناہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی یاد سے ان کے دل کو غافل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ فوراً ہمارے شر سے وہ پہچان جاتے ہیں ہمارے شر کو، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس استغفار کی برکت سے پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے شر سے بچا لیتا ہے اور وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو پھر کہنے لگا دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو آپ جیسے معصوم ہیں، آپ جیسے بزرگوں پر کوئی ہمارا داؤ نہیں چلتا، کوئی داؤ کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو معصوم عن الخطا، یعنی آپ خطا سے معصوم ہیں، گناہ نہیں ہو سکتا انبیاء کی ذات سے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ مجھے ان کی طرف سے کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ میں اس طرح سے کھیلتا ہوں جیسے بچے گیند سے نہیں کھیلتے ہیں، بچے گیند سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح سے آپ دیکھیں فٹ بال کھیلنے والے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ فٹ بال کو کس طرح سے گھما کے پھینک رہے ہوتے ہیں، کوئی وہاں سے لات مارتا ہے، کوئی وہاں سے لات مارتا ہے، کوئی اڑاتا ہے، کوئی پھینکتا ہے۔ کہا تو یہ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم اس طرح سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو خواہشات نفسانیہ کے اندر لگا کے رکھتے ہیں۔ یہ شیطان مکالمہ کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، آپ دیکھیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ میں بس ایک واقعہ آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے نفس کے فالو کر رہے ہیں، نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے نفس کی۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ہم نے تو ہم یہ کلمہ پڑھ کر ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے لا الہ الا اللہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یار تم کلمہ پڑھ کر تم اپنے آپ کو دھوکے میں تم نے رکھا ہوا۔ صوفیہ تو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا اور وہ اپنے آپ سے نہیں نکلا، وہ دنیا کی مکاری سے نہیں نکلا، اس کے اندر سے دنیا نہیں نکلا، تو لا الہ الا اللہ تو اس کو پھر اثر ہی نہیں کر رہا۔ ہمیں تو چاہیے لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ مطلب کیا ہے؟ لا نفی جنس، کچھ نہیں، کوئی نہیں، الا اللہ مگر اللہ۔ لیکن ادھر تو بات کچھ اور ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ تو میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں، لا الہ الا اللہ میرے سے بڑا کوئی پیر نہیں، لا الہ الا اللہ میرے سے بڑا کوئی حاجی نہیں، لا الہ الا اللہ یہ ساری دولتیں میری، لا الہ الا اللہ یہ ساری عزتیں میری، لا الہ الا اللہ یہ ساری شہرتیں میری۔ تو پھر کلمے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے لا الہ الا اللہ کچھ نہیں، نہ میری دولت، نہ میری شہرت، نہ میری عزت، نہ میرا مال، نہ میری سیٹ، کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو یہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی جو شیطان سے مکالمہ ہوا، میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے پیش کیا تاکہ ہم اپنے نفس کو جھنجھوڑیں۔ آج ہم پوری دنیا کو مسلمان بنانے پہ لگے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنانا چاہتے۔ تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سارے لوگوں کی اصلاح چھوڑیں، صرف آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر۔